السلام علیکم. خدا اور محبت کے پارٹ نمبر 26 کے ساتھ میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پلیز ویورز، پلیز لسنرز، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا. تو میں سٹارٹ کرتی ہوں. مولوی علیم کے چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی. ایسی بے بسی صرف اس شخص کے چہرے پر ہو سکتی ہے جو ایک لمبی جنگ کے بعد اس وقت ہار گیا ہو جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو چکا ہو. ان کے ساتھ ہی پیچھے حیا موجود تھی اور ایک پرنور چہرے والی عورت چادر میں لپٹے کمرے کے وسط میں پڑے پلنگ کی پائنتی سے لگی بیٹھی تھی. وہ سب خاموش تھے. پھر میری نظر کمرے کے موجود ملگجے اندھیرے نما اجالے جیسے ہی مانوس ہوئی تو مجھے لگا کہ پلنگ پر کوئی لیٹا ہوا ہے جس کے ماتھے پر شاید ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کے لیے اس کی ماں پلنگ کے دونوں اطراف کی پائنتی پر بیٹھی ہوئی تھی. ساتھ ہی سلور کا تسلا پڑا ہوا تھا جس میں کچھ سفید پٹیاں تہ رہی تھیں. ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا کہ مجھے جیسے نیند کے عالم سے یکلگ جاگ آ گیا تھا کہ پلنگ پر کوئی اور نہیں، ایمان ہی لیٹی ہوئی تھی. اس کے چہرے سے شدید نکاہت ٹپک رہی تھی لیکن چہرے کے گرد نور کا گلابی ہالہ اب ویسے ہی قائم تھا. اس کی سانس رک رک کر چل رہی تھی اور وہ آنکھیں مونڈے کسی سنو وائٹ کی طرح کسی لمبی گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی. چند لمحے کے لیے میری نظر مولوی صاحب کی نظر سے ملی اور پھر انہوں نے نظریں جھکا لی. عبداللہ مجھے ایک نظر یوں ہی دروازے پر یوں ہی سکتے کی حالت میں دیکھ کر آہستہ سے کھنکارا اور اس نے نکت کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کیا. نکت میرا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہو گئی اور میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا. عبداللہ ایمان کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، ایمان آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے. ایمان کی نیند یا بے ہوشی اب بھی نہیں ٹوٹی تھی. حیا نے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور جانے اس کے کان میں آہستہ سے کیا کہا کہ ایمان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے رفتہ رفتہ اپنی آنکھیں کھولی. وہی جان لیوا بڑی بڑی دو کالی آنکھیں. پھر اس کی نظریں مجھ سے ملیں، وہ ہی روح کھینچ لینے والی نظر. وہ چند لمحے پلکیں جھپکائے بنا مجھے دیکھتی رہی جیسے میری شبیہ کو اپنی آنکھوں کے پردوں میں جذب کر لینا چاہتی ہو. نکاہت اور بیماری نے اس کے حسن پر ذرا بھی اثر نہیں ڈالا تھا بلکہ آج مجھے وہ تھکا تھکا سا حسن پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا. لیکن اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں بتا رہی تھی کہ محبت کا قاتل زہر اس کی رگوں میں پوری طرح پھیل چکا ہے. اس محبت نے ایک جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی لڑکی کا کیا حال کر ڈالا تھا. یا خدا، یہ کیسا عجیب دن تھا، کیسی کیسی انہونیاں ہونے کو جا رہی تھی. مولوی علیم کی موجودگی میں ان کی بیمار بیٹی کے کمرے میں موجود تھا میں
ان کا سارا گھرانہ بشمول ان کے ہونے والے داماد کے سبھی تو یہاں موجود تھے، لیکن آج مولوی علیم کی زبان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اتنا ارتعاش تھا کہ وہ تسبیح بھی نہیں پھیر سکتے تھے۔ محبت بھی کیسے معجزے دکھاتی ہے، اس کا احساس مجھے اس دن مولوی علیم کی خاموشی دیکھ کر ہوا تھا۔ ایمان کے لب ذرا سے ہلے لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مولوی صاحب تڑپ کر آگے بڑھے، ایمان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ ان کی بیوی آنکھوں سے زاروں قطار ٹپ ٹپ آنسو کی جھڑی بہہ رہی تھی، لیکن وہ اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ جب تک انہیں دیکھے نہ اس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میری نظریں بس ایمان پر ہی جمی ہوئی تھیں اور پھر ایک اور معجزہ ہوا کہ مولوی علیم آگے بڑھے، میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایمان کے سرہانے تک لے آئے۔ حیا نے اٹھ کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ ایمان نے ایک لگتا مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی کائنات کو زندگی بخش دینے والی جان افروز سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے گالوں میں ہلکے سے گڑے ڈال دیتی تھی۔ اس کی نظر نے ایک لمحے سے میری نظر سے مل کر ساری کائنات کو تسخیر کر دیا کہ جیسے کہہ رہی ہو محبت فاتح عالم، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں کچھ دیر تک ساکت دیکھتا رہا کہ کب وہ آنکھیں دوبارہ کھولے اور کہیں مجھ سے اس کی کوئی نظر چونک نہ جائے، لیکن اس نازنین کی نیند لمبی ہوتی جا رہی تھی اور پھر مجھے کہیں دور سے خلا میں سے مولوی علیم کی آواز آتی سنائی دی۔ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا یہاں کسی کی موت ہو گئی ہے؟ جو مولوی صاحب اس وقت بے موقع یہ آیت پڑھ رہے ہیں، انہیں اس سکون سے سوئی ہوئی شہزادی کے سرہانے ایسا کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بدشگونی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ میں نے غصے سے اور ناگواری سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، لیکن وہاں تو حیا اور نکہت بھی ایک دوسرے سے لپٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عبداللہ سے مدد لینے کے لیے اس کی طرف دیکھا کہ اس سے کہوں کہ ان دونوں بیوقوف لڑکیوں کو ایمان کے سرہانے سے دور لے جائے۔ ابھی تو نازنین تھک کر سوئی ہے، جانے کب کی جاگی ہوگی۔ وہ تینوں کا بین اسے نہ جاگ دے، ان تینوں کا بین اسے نہ جگا دے۔ لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو خود گھٹنوں میں منہ چھپائے تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ یہی حال ایمان کی اماں کا بھی تھا۔ حیا اور نکہت بجائے اپنی اماں کو چپ کروانے کی بجائے خود ان کے ساتھ مل کر رو رہی تھی۔ اماں حیا اور نکہت آگے بڑھ کر اس کی روشن جبیں کو چومتی تھیں، اس کی زلفیں سنوار رہی تھیں۔ جانے انہیں اتنا احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ کسی کی نیند میں یوں خلل نہیں ڈالا کرتے۔ مولوی صاحب ابھی کوئی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آخری امید کی طور پر ان کی جانب مڑا کہ شاید وہی ان نادانوں کو کچھ سمجھا پائیں، لیکن یہ کیا؟ مولوی صاحب کا خود چہرہ اور داڑھی بہتے آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے سے
आंसू साफ किए और होंठों पर उंगली रख कर उनको चुप रहने का इशारा किया और हया को घूरा और वैसे ही होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का हुक्म दिया। लेकिन मेरे उस हुक्म का उन्होंने उल्टा ही मतलब लिया। हया की तो हिचकियाँ ही बन गई। रोते रोते उसका वजूद संभालना मुश्किल हो गया। निकट तड़प कर उठी, मेरे पास आकर मुझे कंधे से पकड़ कर झंझोड़ डाला। ईमान हमसे रूठ गई है, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गई है भैया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मेरे दिमाग में जमी धुंध और बर्फ जैसे पिघलने सी लगी। निकट ये क्या कहना चाह रही थी? ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? दफतन मेरे दिमाग में मौलवी साहब की पड़ी हुई आयतों की गूंज किसी बाज़कश की तरह टकराई। मैं ईमान की पाइंदी के सरहाने झुक कर बैठ गया। वो बर्फ़ की शहजादी, वो बावकार हुस्न, वो पुरनूर का आला एक चादर में लिपटा पड़ा था। आंखें मूंदे उसकी सांस रुक चुकी थी। उसके होंठों पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी जिससे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी वो आखिरी मुस्कुराहट मेरे लिए ही तो थी। मैंने उसे धीरे से आवाज़ दी, ईमान, ईमान, लेकिन वो साख्त ही रही। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर मौलवी साहब की तरफ देखा। ये बोल क्यों नहीं रही? मौलवी साहब, इसे कहें, कोई तो बात करे। आपका कहा ये कभी नहीं टाल सकती। आप कहेंगे तो ज़रूर जवाब देगी। बहुत मोहब्बत करती है ये आपसे, बड़ा एहतराम है आपके लिए इसके दिल में। मौलवी साहब मुझे जवाब क्या देते, अलबत्ता खुद फूट फूट कर रो पड़े और मुझे खींच कर उन्होंने अपने गले लगा लिया। उनके गले लगते ही न जाने आंसुओं का वो कौन सा सैलाब था जो मेरी आंखों में उमड़ आया। जितना वो मुझे थपकते जाते उतना ही मेरी हिचकियाँ बढ़ती जाती। धीरे धीरे मेरे सुन ज़हन में ये बात वाज़ेह होती जा रही थी कि ईमान की सांस क्यों साख्त हो गई और वो हम सब की सदाओं का जवाब क्यों नहीं दे रही। मेरे ज़हन में अब उसकी अब्दी खामोशी के लिए वो लफ्ज़ नहीं आ रहा था। उस महजबीन जो कोई ऐसे शख्स की कैफियत के लिए बोले जाते हैं। मुझे हैरत थी कि आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ज़मीन की गर्दिश क्यों साफ नहीं हो गई। हम सब जो उस महजबीन से इस कदर मोहब्बत के दावेदार थे, हम सब की सांसें उस लम्हे क्यों नहीं थम गई जब वो सिकुड़ती सांस का ज़ेरो बम थमा था। मेरी आंखें उससे पहले ही मुलाकात के बाद उसकी आंखों से देखती थी। अब तक उनमें रोशनी क्यों नहीं थी? मेरे तो उसकी लफ्ज़ मैं तो उसके मेरे तो उसकी लफ्ज़ बोलते थे। अब तक मेरे बोलने की कुव्वत क्यों नहीं छिन गई थी?
میرے کانوں کو تو صرف اس کی آہٹ و شہد جیسی میٹھی بولی کا انتظار رہتا تھا۔ میری سماعتیں اس لمحہ ناکارہ کیوں نہیں ہو گئی؟ میرا دل اس کے نام جو اس ناز دل کے دھڑکتا تھا، دھڑکنے کا دعوے دار تھا، وہ اسی کی دھڑکن رکنے کے ساتھ ہی پھٹ کیوں نہیں گیا؟ میں تو اس کے ساتھ سائے کو بھی کسی کو بھی دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر میرے سامنے کوئی اس کے کومل وجود سے روح کیسے کھینچ کر لے گیا؟ یعنی میرے سارے دعوے ہی جھوٹے نکلے۔ میرے اندر سے چیخوں پکار کا طوفان ابل کر باہر نکلنے کو تیار تھا، لیکن میری مجبوری تو دیکھیے۔ اس معروف کی حرمت کا خیال مجھے کھل کر ماتم کرنے کے لیے روک رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو بھی خشک ہونے لگے اور اس دن مجھے بنا آنسوؤں کے رونے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ مولوی صاحب نے میرے ہچکیوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کچھ ہی دیر میں اپنے حواس کا دامن چھوڑنا ہی پڑا۔ بے سدھ ہونے سے پہلے میں نے آخری بار ایمان کی اماں کو اس کا ماتھا چومتے اور چہرے پر چادر ڈالتے دیکھا، اور پھر مجھے آس پاس کا کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں وہی مولوی صاحب کے گلے لگے ہی ان کی باہوں میں جھول گیا۔ اس دن کے بعد جب پہلی بار اپنے حواس میں واپس آیا تو 15 دن کا وقفہ ہو چکا تھا۔ میں صدیقی صاحب کے گھر میں ہی اسی کمرے میں ڈرپس اور بازوؤں میں کھوبے کرنولاس اور سرنجوں سے لدا بندہ اسی بستر پر پڑا تھا۔ بعد میں صدیقی صاحب نے بتایا کہ ریلوے کے ہسپتال میں 6 دن رکھنے کے بعد انہوں نے مجھے گھر ہی منتقل کروا لیا تھا، کیونکہ ریلوے ہسپتال میں اتنی سہولیات نہیں تھیں، اور شہر کے جس پرائیویٹ ڈاکٹرز کو میرے علاج کے لیے طلب کیا گیا تھا اس کی پوری ٹیم کا ریلوے ہسپتال میں روز آنا جانا ممکن نہ تھا۔ پہلے چند دن تو میری یادداشت نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ میں پہلے حیرت سے ان چہروں کو اور لوگوں کو دیکھتا رہا جو میرے آس پاس آتے جاتے ٹہلتے، مجھے انجیکشن وغیرہ لگاتے اور بخار چیک کرتے۔ صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ مجبوراً ڈاکٹرز نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے شہر کے بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ بظاہر تو میری حالت ٹھیک رہی تھی، لیکن میرے ذہن کا، میری یادداشت کا، میرے جسم کا ساتھ نہ دینا انہیں بھی پریشان کر رہا تھا۔ میں بڑے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، اب میری جسمانی حالت دھیرے دھیرے سدھرنے لگی تھی۔ میرے بخار کا وقفہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نرس اگر دلیا وغیرہ میرے حالت میں سے اتارنے میں ناکام ہو بھی جاتی تو صدیقی صاحب ضد سے اور پیار سے مجھے دلیا اور غذا کھلا ہی دیتے۔ شاید اس دماغی بے ہوشی کے عالم میں بھی میں صدیقی صاحب کے افسانوں کی کیفیت تلے دبا ہوا تھا۔ اب دھیرے دھیرے مجھے ایک ویل چیئر پر شام کے وقت ہسپتال کے بڑے سے دہلان میں ایک طرف کو بنی چھوٹی سی جھیل تک یا گھاس میدان میں ٹہلانے کے لیے بھی لے جانے لگا تھا، لیکن میرے دماغ میں جمی دھند کسی طور بھی کم
نہ ہو پا رہی تھی۔ شاید یہ میرے ہوش و حواس کے آخری رات کی وہ دھند جو میرے ذہن سے لپٹ کر رہ گئی تھی۔ میں چہروں کو دیکھتا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرتا، لیکن یہ سب خواب کی حالت میں ہو رہا تھا۔ میں ان دنوں میں مولوی علیم، عبداللہ، شاکر، خیرو اور غفورہ جانے کون کون مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن میں مانوس چہروں کو بھی اجنبیت سے دیکھتا رہا ہوں گا۔ ڈاکٹروں کی رائے میں کہ میرا دماغ ان کی ادویات کی تعمیل بھی نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میرے جسم نے ان کے علاج کی ہر ممکن تعمیل کی تھی، اور ڈاکٹروں کے بقول مجھے مزید ہسپتال میں رہنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے صدیقی صاحب کی درخواست پر مجھے ان کے ساتھ واپس گھر جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے حد احتیاط کی تلقین بھی کی تھی۔ شاید وہ بڑے ہسپتال میری آخری شام تھی، کیونکہ اگلے دن مجھے صدیقی صاحب اپنے ساتھ واپس اپنے گھر لے جانے والے تھے کہ اچانک ہسپتال کی راہداریوں میں ہڑبڑ سی مچ گئی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے میں نے چند لمحے پہلے دو بڑی مرسڈیز گاڑیاں ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوتی ہوئی دیکھی۔ کچھ دیر میں ہی راہداری کا وہ سارا شور میرے دروازے کے قریب آ کر تھم گیا۔ دروازہ کھولا اور اس میں سے سب سے پہلے مانوس سی عورت کا چہرہ اندر آتے ہوئے نظر آیا۔ وہ عورت چند لمحے تک تو گم سی کھڑی مجھے دیکھتی رہی، اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ روتے ہوئے دوڑ کر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس عورت کے پیچھے ہی پکی عمر کا باوقار سا مرد، جس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا، دو اور لڑکوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے چھوٹا لڑکا، جو عمر میں مجھ سے 1 سال ہی کم ہوگا، اس عورت کی طرح رونے لگا اور کبھی میرے چہرے اور کبھی میرے بالوں کو چھونے لگا۔ مجھے بڑی الجھن محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے اور اندر آ کر اس عورت سے نہ جانے کیا ڈاکٹر نے اندر آ کر اس عورت سے نہ جانے کیا کہا، اور اس باوقار مرد سے کیا کہا کہ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے اور اس عورت کو پکڑ کر کھڑا کر دیا اور اسے چپ رہنے کو کہا۔ وہ سب لوگ رات دیر تک میرے ہی کمرے میں موجود رہے۔ جب مجھے نیند آنے لگی، نرس نے ہیلپر کی مدد سے مجھے بستر تک پہنچا دیا۔ سونے سے پہلے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اس باوقار مرد نے آگے بڑھ کر میرے گال پہ زور سے تھپکی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے پہلے بچپن میں بھی جب میں سونے لگتا تھا، کوئی جاتے جاتے میرے گال کو اسی طرح تھپتھپاتا تھا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا، میرے جانے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ سب لوگ جو میرے کمرے میں گھس آئے تھے وہ بھی وہیں موجود تھے، لیکن وہ عورت اور وہ مرد ڈاکٹر سے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شاید انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ اپنے ساتھ لے جانے پر بازر تھے، لیکن ڈاکٹر انہیں کہہ رہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ
مکمل ٹھیک ہونے تک صدیقی صاحب کے ساتھ ہی جانے دیا جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، جانے کیوں۔ تب ان سب کو دیکھ کر دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا، جیسے مرد اور عورت کو۔ میری ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ انہوں نے شاید میرے چہرے پر اپنے لیے ناگواری کی لہر دیکھ لی تھی۔ میں صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ لوگ اور ساری گاڑیاں بھی ہمارے ساتھ ہی آئی تھیں۔ پھر یہ تو روز کا معمول بن گیا کہ وہ سب لوگ روز ہی صدیقی صاحب کے گھر چلے آتے تھے۔ میں برآمدے یا صحن والے باغیچے میں ویل چیئر پر بیٹھا یا کسی پھول یا کسی دیوار کو تک رہا ہوتا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ایک شخص جو ڈرائیور کے وردی میں ملبوس تھا، ایک جوان لڑکی کے ساتھ صدیقی صاحب کے گھر آیا۔ دونوں ہی جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ لڑکی تو جانے کیوں مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے وردی والے ڈرائیور اور صدیقی صاحب نے اسے بمشکل چپ کروایا۔ پھر اس لڑکی نے صدیقی صاحب سے میرے کپڑوں اور دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ صدیقی صاحب جانے کہاں سے ایک آدھبشت اور کلیوں کی وردی اٹھا لائے۔ وہ لڑکی تیزی سے اس شرٹ اور وردی کے جیب ٹٹولنے لگی۔ پھر جانے ان کپڑوں کی کس جیب سے دو موتی نکل کر برآمدے کے فرش پر گرے۔ میں اسی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ہی وہ دو موتی کپڑوں سے نکل کر فرش پر اچھل کر میرے ہاتھ بے اختیاری میں موتیوں کو سنبھالنے کے لیے اٹھ گئے، جیسے میری کوئی بھی بہت سی قیمتی اور انمول چیز زمین پر گرنے جا رہی ہو۔ پھر جانے کیا ہوا، موتیوں کے گرنے کا ارتاش جیسے ہی میرے کانوں سے ٹکرایا، پھر اندر نہ جانے کتنا کچھ جھنجھنا سا گیا۔ موتی گرنے کے بعد دوبارہ اچھلنے اور پھر زمین سے ٹکرائے۔ میرے اندر پھر ایک چھنکار سی پیدا ہوئی۔ دور بیٹھے مجھے یہ سب کچھ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی فلم کو سلو موشن میں چلا دیا جائے۔ تیسری بار موتی زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہونے لگا۔ میرے ذہن پر جمی ہوئی برف پگھلنے سے لگی۔ یہ موتی مجھے ایمان نے دیے تھے۔ ہاں یہ تو وہی دو موتی ہیں۔ یہ یہاں، اور یہ لڑکی تو نکت تھی جو وردی میں ملبوس شاکر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور یہ صدیقی صاحب کے اچانک اس رات سے لے کر اب تک کے سارے واقعات میرے سامنے آتے گئے۔ ہسپتال شاکر کے ساتھ کوئی اور نہیں، کمشنر صاحب، امی اور باقی گھر والے آئے تھے۔ ایمان چلی گئی تھی، اور کتنے افسوس اور شرم کی بات تھی کہ میں اب تک زندہ تھا۔ میرے سر میں شدید درد سا اٹھا۔ ڈاکٹرز نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں شدید صدمے سے اسی رات عارضی طور پر اپنا دماغی کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ میڈیکل کی زبان میں شاید اسے ٹیمپرری انیمیا کہتے ہیں۔ ایسے واقعات میں جیسے میں سنیما کے پردے میں دیکھ رہا تھا، لیکن
نہیں جانتا تھا. خود میری زندگی بھی ایک ایسے دور سے گزرنے والی تھی. آگے کی کہانی بہت مختصر ہے. کمشنر صاحب امی اور صدیقی صاحب کے گھر کے باہر چکر لگاتے رہے تاکہ میں ان کے ساتھ گھر چلا جاؤں. صدیقی صاحب بھی ان کے حامی تھے. جس دن میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا، اس دن کے بعد انہوں نے مجھ سے گھر جانے کا کبھی نہیں ذکر کیا. کمشنر صاحب اور امی، بھابھی، سجاد بھائی سبھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے، لیکن اب مجھے ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. جس کے لیے میں جی رہا تھا اب وہ ہی نہیں رہی تھی. وہ آگے کی زندگی کے ماہ و سال کہاں اور کس حال میں گزرنے تھے اس سے مجھے خاص فرق نہیں پڑتا تھا. عباد ہمیشہ مجھے اسٹیشن پر آ کر مل جاتا تھا. اب سبھی یہ جان چکے تھے کہ میں ریٹائرڈ امجد رضا کا بیٹا ہوں اور امیر زادہ ہوں، لیکن میرے دوست وہی پرانے لوگ تھے. خیرو اور غفورے اب بھی میرا اتنا ہی خیال رکھتے تھے، لیکن ہوش و حواس میں واپس آنے کے بعد میرے لفظ مجھ سے واپس نہیں مل سکے. میرا بولنا، میرا چلنا بالکل ہی ختم ہو چکا تھا. میں گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بنا کسی سے کوئی بات کیے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا. اگر کوئی ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی لے جاتا تو چل پڑتا، ورنہ وہیں بیٹھا خلا میں تکتا رہتا. میں اب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پایا تھا کہ ایمان اب بھی اس دنیا میں نہیں رہی. مجھے اس ساری دنیا سے بیزاری محسوس ہوتی تھی جس میں خواہ جیے جاتا تھا. مجھے اس مذہب سے چڑ ہو گئی تھی جس نے میری ایمان کو چھین لیا تھا. وہ ایک معصوم لڑکی مذہب اور محبت کے درمیان پس گئی تھی. اس کا نازک دل اور سیدھا سادہ دماغ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پایا تھا. اس نے اپنی زندگی ہار دی. محبت مذہب کی بھیڑ چڑھ گئی، محبت مذہب پر قربان ہو گئی تھی. درمیان میں ایک آدھ بار عبداللہ بھی مجھ سے ملنے آیا تھا. وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے رہتے اور وہ پھر الوداع کہہ کر چلا جاتا. اس کا دکھ میرے غم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا. ہم لفظوں کی بولی سے زیادہ خاموشی کی زبان میں سمجھتے تھے. کبھی کبھی یہ لفظ احساسات اور جذبوں کو کتنا بے توقیر کر دیتے ہیں، ان کی عزت اور وقار بھی کم کر دیتے ہیں، ان کی شدت کو بیان نہیں کر پاتے. سچ مانیے لفظ کبھی کبھی ہمارے محسوسات اور جذبوں کو بے عزت کر دیتے ہیں. شاید اسی لیے میں اور عبداللہ آپس میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، بس خاموش رہ کر ایک دوسرے کا کرب محسوس کرتے تھے. واپس ہوش میں آنے کے بعد میری پہلی مرتبہ نکل سے ملاقات ہوئی تو اس نے مولوی علیم کی اس کایا پلٹ کے بارے میں بتایا. تب مجھے پتہ چلا کہ ایمان اس آخری رات سے پہلے ہی اس جانکنی کے عالم میں تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح نکلنے کے لیے بے چین ہے، لیکن کسی کے انتظار میں نکل نہیں پا رہی. ڈاکٹروں نے تو 3 دن پہلے ہی جواب دے دیا تھا. مولوی صاحب کو اپنی دعاؤں سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن تیسرے دن وہ بھی ٹوٹ گئے تھے. عبداللہ نے ان کے
پیروں پر اپنا سر رکھ دیا تھا کہ آخری بار وہ ان سب کی بات مان لیں۔ حیا جانتی تھی کہ ایمان کو کس کا انتظار ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایمان ساری عمر چاہے ایسی ہی کیوں نہ تڑپتی رہے، لیکن اس کے اندر کی ایمان کبھی بھی اسے لب نہیں کھولنے دے گی۔ حیا نے بھی عبداللہ کو مجھے بلانے کے لیے کہا تھا۔ عبداللہ نے حیا سے کچھ نہیں کہا تھا، دوسرا کوئی سوال نہیں کیا تھا اور براہ راست مولوی صاحب کی عدالت میں عرضی لگا دی تھی۔ مولوی صاحب تو پہلی رات بھی جزبز ہوئے اور انہوں نے عبداللہ کو سچ بھی سنا دی تھی۔ پھر دوسرے رات، آخری رات، جیسے جیسے ایمان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، ان کے اندر کا سخت گیر مذہبی باپ ٹوٹتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ تیسری شام جب عبداللہ ان کے سامنے رو پڑا تو ان سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کسی نامحرم کو اپنے گھر کی نہ صرف دہلیز بلکہ زمانے کی ہر حد عبور کرنے کی اجازت دے دی۔ شاید وہ اسی لمحے سے ٹوٹ گئے تھے جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ایمان بھی میری محبت میں بھی مبتلا ہے جتنا میں۔ شاید ان کے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ ایمان صرف ان کی تابع داری میں اس رشتے میں رضامند ہوئی ہے۔ وہ اپنے تصور کی آخری حد تک جا کر بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کے دل میں کوئی چور دروازے سے کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر کے مذہبی انسان کے لیے یہ بہت بڑا تعزیانہ تھا۔ دوسری طرف ان کے اندر بسے پیار کرنے والے باپ کے لیے یہ بہت اذیت ناک تھا کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی نے اپنی زندگی ان کی خوشی کے لیے قربان کر دی ہے، لیکن انہیں اپنے دل کی حالت کے بارے میں احساس تک نہیں ہونے دیا۔ شاید اس رات عبداللہ کو مجھے بلانے کی اجازت دینے والا شخص مولوی علیم نہیں بلکہ صرف ایک باپ ہی تھا، لیکن اس باپ نے بہت دیر کر دی تھی۔ جب تک اسے ہوش آیا وہ اپنی بیٹی کو کھو چکا تھا۔ مجھے نکت نے ایک بند لفافہ دیا تھا جسے میں روزانہ کھولنے کی ہمت کرتا، لیکن روز ہی ہار کر سنبھال کر رکھ دیتا تھا۔ نکت نے بتایا تھا کہ یہ لفافہ ایمان نے اس سے اپنی بیماری کے دوران دیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد نکت وہ لفافہ مجھ تک پہنچا دے۔ اس نازنین کو کیا خبر تھی کہ قدرت نے اس کی سانسیں گن رکھی ہیں، پتہ نہیں۔ میں ایمان کے آخری خط کو کھولنے سے کیوں ہچکچا رہا تھا۔ میں ایک مقدس تحریر کی طرح اسے اٹھاتا، اسے چومتا، آنکھوں اور ماتھے سے لگاتا اور پھر واپس لا کر اس دراز میں رکھ دیتا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ شاید میں اندر سے اس احساس کو جاویدہ رکھنا چاہتا تھا کہ ایمان اب بھی اپنی ان پڑھی تحریر کی صورت میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں اس کی ان کہی باتوں کو صبح و شام کی تائید میں زندگی گزارنے کا ایک بہانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے ایک دن اس عذاب سے بھی گزرنا پڑا۔ رحیم کو صدیقی صاحب نے نہ جانے کون سا کاغذ لانے کے لیے دفتر سے دن کے وقت فون کیا۔ وہ گھر پر کھانا بنا رہا تھا، جانے کیا سمجھا اور میری دراز سے ایمان کا وہ بند خط اٹھا لایا اور لا کر
صدیقی صاحب کو دے دیا۔ صدیقی صاحب بھی جانے کس دھن میں تھے، لفافہ کھول بیٹھے اور پھر کاغذ پر نظر ڈالتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اس وقت پلیٹ فارم کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، مزدوروں کو مال گاڑی سے سامان اتارتے دیکھ رہا تھا۔ نظر بھٹکی تو صدیقی صاحب کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں سٹپٹا کر کھڑا ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں میاں، رحیم کو کوئی کاغذ گھر سے لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ جلدی میں تمہاری کوئی ذاتی تحریر اٹھا لایا اور میں بھی بے خیالی میں اسے کھول بیٹھا۔ لیکن اطمینان رکھو، اس تحریر کے سارے لفظ ویسے ہی ان کہے ہیں جیسے بند لفافے میں تھے۔ صدیقی صاحب ایمان کا خط کھلے لفافے کی صورت میں میرے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے۔ میری حالت ایک لمحے میں برسوں کے بیمار جیسی ہو گئی۔ ٹانگوں سے جیسے ایک لخت ہی جان نکل گئی۔ گھبرا کر وہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے میری نظروں کے سامنے ایمان کا خط نہیں، جیسے وہ خود موجود تھی۔ کتنے دن سے یہ خط میرے پاس پڑا ہوا تھا، لیکن اسے کھول کر پڑھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور آج جب صدیقی صاحب نے غلطی سے اسے کھول لیا تھا تو میرا دل اسے پڑھنے کے لیے بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ایمان سے بات کرتے وقت اس دل میں اتھل پتھل ہوتی تھی، بالکل وہی کیفیت تھی اس وقت میری۔ آخرکار میں نے کانپتی انگلیوں سے تہ کھولی۔ اس گلرخ کی وہی دل میں سیدھی اتر جانے والی تحریر میری نظروں کے سامنے تھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ میں جانتی ہوں آپ ابھی تک گھر واپس نہیں گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، محبت میں ضد نہیں ہوتی۔ محبت تو ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے، جیت کر بھی ہتھیار ڈال دینا محبت کرنے والوں کا ہی تو شیوا ہے۔ آپ بھی جیت چکے ہیں حماد، بس اب میری خاطر ہتھیار ڈال دیں، اور پھر محبت تو صرف پا لینے کا نام ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی ایک ملاقات بھی کافی ہوتی ہے۔ زندگی اسی کی یاد کے سہارے آرام سے کاٹی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہاں نہیں مل سکتی تو کیا ہوا، اس ابدی زندگی میں ساتھ رہنے کی دعا تو سدا میرے ساتھ رہے گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو واپسی کے لیے بہت سے بھرم توڑنا پڑیں گے، اپنے اندر کے آئینے سے لڑنا بھی پڑے گا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ جانے میں نے اس اشوا طراز کا یہ خط کتنی بار پڑھا، جانے میں کتنی دیر سے ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونکا تو وہ عبداللہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں کھڑا تھا۔ عبداللہ نے میرے گالوں پر میرے آنسو پونچھ کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ کب تک آپ ہم کو تڑپاتے رہیں گے؟ آج آپ سے ملنے دیکھیں کون کون آیا ہے۔ میں نے حیرت سے عبداللہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو
میں بغلا کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا تھا کہ پلیٹ فارم پر میرے اور شاکر کے گھر والوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی، سجاد بھائی، ابرینا بھابھی، عباد، سنی، شاکر، نکت۔ دیکھ کر مجھے اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے کمشنر صاحب اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سب سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ مولوی علیم الدین تھے، آنکھوں میں آنسو لیے، سب سے آگے کمشنر صاحب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ شہر کا سب سے دبنگ ریٹائرڈ کمشنر غریب مولوی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی صدا کی مغرور آنکھوں میں نفرت کی بجائے شرمندگی تھی، اور ان کی ہمیشہ سے اکڑی ہوئی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ سب وہیں کھڑے تھے رہے، بس مولوی صاحب میری طرف بڑھے۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی اور میرے قریب آ گئے۔ میرے قریب آ گئے۔ میرے دونوں ہاتھوں پر کندھوں پر رکھے۔ تم جیت گئے ہو حماد میاں، تم جیت گئے ہو حماد میاں، تمہاری محبت جیت گئی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت سچی ہو تو سارے زمانے کے آگے جھکا دیتی ہے۔ ہم سب اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، سب تم سے بے حد شرمندہ ہیں۔ کمشنر صاحب خود چل کے میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے اور بیگم صاحبہ نے اور سب نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ معاف کر دینے میں عظمت ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی معاف کر دو۔ ہم سب تمہاری محبت کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، اور چھوٹوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، درگزر کیا جاتا ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مولوی علیم نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن میں نے تڑپ کر ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں چھپے سیلاب بہہ نکلے۔ وہ مجھے تھپکتے رہے، لیکن خود کو بھی رونے سے نہ روک پائے۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے چند قدم دور کھڑے کمشنر صاحب کی طرف لے آئے، جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے بچوں کی طرح مجھے میرے گال کو زور سے تھپتھپایا۔ اچانک میرے سامنے سے ریٹائر امجد رفضا غائب ہو گئے، اور میرے بچپن والے بابا آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی اور میں ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ وہ بھی مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ برسوں کے بعد ایک باپ نے ایک بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ پھر تو کیا تھا کہ سارا اسٹیشن ہی امڈ آیا تھا۔ امی، عباد، سجاد بھائی، بھابھی، شاکر، نکت سبھی اپنے جھمکتے میں لیے ہوئے مجھے چھو رہے تھے۔ جیسے
چھو رہے تھے، مجھے پیار کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ آنسو بھی جذبوں کے اظہار کا عمدہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی کے لیے نکلتے ہیں جو اور ان کی اسی کے لیے ٹپکتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، آپ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور بابا کو تو میرے زندگی میں پہلی مرتبہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، غفورہ بھی دور